بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی الدین سید آپ سے مخاطب ہے۔ جیسے جیسے سائنس اور اس کی ایجادات سامنے آتی جا رہی ہیں، اس کی تفصیلات پڑھ پڑھ کر اور سمجھ سمجھ کر پھر اندازہ ہوتا ہے کہ دجال ہمیں کس طرح سے گھیرے میں لے گا، اور اسی کے بعد ہمیں دجال کی قدرت اور شخصیت زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ اے آئی جیسے ہے، اے آئی کا مسئلہ ہے، وہ اے آئی تو سمجھ لے کہ سب کچھ دجال کے ہاتھ میں دینے والی بات ہے۔ تو ہمیں پھر جا کر قرآن پاک کی آیات وغیرہ سمجھ میں آتی ہے کہ فتنہ مسیح دجال سے کیوں ہمیں پناہ لینے کی ہدایت اور تاکید کی گئی ہے۔ یہ بات بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دجال اسی شکل میں واپس آئے گا، اسی شکل میں سامنے آئے گا جس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یعنی انسان کی شکل میں آئے گا۔ اس کی قد و قامت میں، جسامت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ آئے گا اسی شکل میں، کیونکہ حدیث جساسہ میں وہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کہا یہ دجال ہی مجھے لگتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے بعض علوم دیے گئے تھے، بعض علوم سے نہیں انہیں نوازا گیا تھا۔ چنانچہ اس پہ شک ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اس کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو ہم بلا وجہ کسی کا خون بہائیں گے۔ تو وہ جو جساسہ آدمی تھا وہ بالکل انسان تھا، تو اسی لیے دجال انسان کی شکل میں آئے گا، اور جو کہا جاتا ہے کہ وہ نظام ہے تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ نظام اس کے شخصیت کا، اس کے کمالات کا ایک حصہ ہے، لیکن بہرحال وہ انسان ہوگا، کیونکہ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ رسی توڑ کر اور اپنی زنجیریں توڑ کر باہر آئے گا۔ دوسری بات اسی سلسلے میں یہ بتانی ہے کہ عورت کا جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں عطا کیا ہے، وہ دوسرے کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ عورت ایک کھلونا تھی، ایک عوامی ملکیت تھی جس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ انگریزوں کا ابتدائی دور تھا تو اس وقت عورتوں کو ان کو جائیداد رکھنے کی بھی اجازت دی تھی، اور عورت کلی طور پر شوہر کی ملکیت ہوتی تھی، اور عورت کو ایک کھلونے کے طریقے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے کوئی حقوق متعین تھے ہی نہیں، وہ سب کی تھی اور کسی کی بھی نہیں تھی کہنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عورت کے تحفظ کا مکمل ادراک دلایا اور اس کو ایک باقاعدہ مکمل شخصیت کا درجہ عطا کیا، اس کے حقوق بتائے اور اس کے فرائض بتائے، اور جو کہ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقامات کا وعدہ بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کے ذریعے سے۔ میں نے خود ایک مضمون لکھا ہے جس سے میں نے قرآن پاک اور حدیث کے سے اخذ کرتے ہوئے تقریباً عورت کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے، حدیث نے عطا کیے ہیں، تقریباً وہ 60 کے قریب میں نے گنا ہے، اور اس کا ایک مضمون میں نے بنایا ہے جو اردو رائس کے اگست کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ تو اس ضمن میں کہنا یہ ہے کہ جس قدر بھی زیادہ مخلوط ماحول معاشرے میں ہوگا، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے وہ دفتری ادارہ ہو، جہاں بھی یہ مخلوط مارکیٹ ہو، جہاں بھی بسوں میں جو ہماری ہاسٹس بنتی ہیں یا فضا میں جہاں بھی مخلوط معاشرہ ہوگا، وہاں بے حیائی راج کرے گی، وہاں عورتوں کے ساتھ سانحات ہوں گے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں سانحات بھی عورتوں کے ساتھ ہی ہوں گے، مرد بس میں بہرحال بچ جائے گا۔ اور اس کے ذریعے سے عورتوں کے اس پھیلاؤ کی وجہ سے، عورتوں کے اس زیادہ کثرت کی وجہ سے معاشرے میں پھر لوگوں میں ڈپریشن بھی بڑھے گا، انگزائٹی بھی بڑھے گی، عورت میں بھی بڑھے گی اور مرد میں بھی بڑھے گا، اس لیے کہ دل ٹوٹتے ہیں بہت ساتھ رہنے کے بعد یا بہت قربت کی گفتگو کے بعد۔ پھر جب دل ٹوٹتا ہے، ساتھ ٹوٹتے ہیں، پھر اپنی منمانیاں چلتی ہیں، پھر اس کی پسند کچھ اور ہو جاتی ہے، ہماری پسند کچھ اور ہو جاتی ہے، تو ڈپریشن، انگزائٹی اور دوسرے وسوسے اس کے اندر جنم لیتے ہیں، انسان کا ذہن پھر کام کے قابل نہیں رہتا۔ اور اسی طرح سے پھر ہمیں کہنا ہے کہ ہر چیز جو مغرب سے آتی ہے وہ بھی ہر لحاظ سے
مکمل طور پر قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری فطرت، ہمارا مذہب، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہماری زبان کچھ اور قسم کی ہیں، اور ان کی تہذیب، ثقافت، مذہب، عقیدہ کچھ اور قسم کے ہیں۔ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک کنارے ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں گرجا ویران ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گرجا فروخت ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنی مسجد کو باقاعدہ نیلام کے لیے رکھے گا، آکشن کے لیے رکھے گا، فروخت کرنے کے لیے رکھے گا، لیکن ان کے یہاں سلسلہ عام ہے اور اس سے کوئی بحث بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جو چیز مغرب سے آ رہی ہے، کیونکہ ان کے یہاں خدا نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے لیے 100% قابل قبول نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر خلا بھی ہے، اور ان کے اندر خرابیاں بھی ہیں، اور ان کے اندر انسان کو اصل منزل سے، اصل مقصد سے دور کرنے کا پورا اہتمام بھی ہے۔ تو یہ کچھ آج کے دور سے متعلق گفتگو تھی جو فوری طور پر ذہن میں آئی ہے رضی الدین سید۔